دیکھیں جی، ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے یہ بہت دلچسپ بھی ہے اور یہ بہت جو ہے نا، یہ جو ہماری سیاست ہے یہ عجیب و غریب بھی ہے. یہ دلچسپ اور عجیب و غریب میں کیا کہوں اس کو کہ اب ناصر شاہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر یہ کینالز کا پروجیکٹ ختم نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی حمایت سے وہ ہاتھ ہٹا لیں گے. تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں وہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، لیکن میں امید کرتا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بالکل پاکستان کی خاطر، پاکستانیوں کی خاطر، پاکستان کی معیشت کی خاطر اور آئی تھنک ابو آل جمہوریت کی خاطر جو ہے وہ. لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے کہ خود ناصر حسین شاہ صاحب نے یہاں دہائی دی ہے، یہاں پہ انہوں نے فریاد کی ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمر کوٹ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا میر صاحب کہ میں اس کو کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتا، میری نالج میں نہیں ہے. اگر یہ کوئی پروونشل چیپٹر نے ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، بالکل میں ڈینائی نہیں کر رہا. میں نے ایون کہ شرجیل انعام میمن صاحب کی بھی ٹویٹ کا ذکر کیا کہ میرے رستے میں آتے ہوئے جو میں آپ کے پروگرام میں آیا تو میں نے بالکل میری نظر سے گزری، لیکن اس کی جو ایک کانفرمیشن ہے کہ واقعتاً مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا یا وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، اس پہ میں آپ کو ڈینائی یا کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں گزارش کروں گا ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی کہ پری کنسیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ آئیں. جب ہماری لیڈرشپ کی آپس میں بات ہوئی ہے، میں نے جس طرح ذکر کیا، یا یہ ہمیں کنونس کر لیں گے یا ہم ان کو کنونس کر لیں گے، تو ایک افہام و تفہیم سے اس معاملے پہ جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے اور اتفاق ہونا چاہیے. جو اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ چیز اگر آ رہی ہے تو ہمیں اپنے کسی بھی پولیٹیکل ایجنڈا کو یا کسی بھی پولیٹیکل نیریٹو کو پیچھے رکھنا چاہیے. اچھا، میں واپس ناصر شاہ صاحب ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمر کوٹ کے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، تو کیا آپ نے جو سندھ میں مسلم لیگ نون کے صدر ہیں بشیر میمن صاحب یا مرکز میں مسلم لیگ نون کی قیادت سے بات نہیں کی اس پہ؟ ایک تو پرائم منسٹر صاحب باہر تھے اور ہمارے جو صوبائی صدر ہیں محترم بشیر میمن صاحب، وہ جیسے ابھی یہ کینالز کی بات ہو رہی ہے تو بیرسٹر صاحب ذرا ان کے بیانات دیکھ لیں کہ وہ کس شد و مت سے یہاں پہ کینال کی مخالفت کر رہے ہیں اور پھر اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ ڈال رہے ہیں. تو میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ بغض پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں دو طرح کے احتجاج یہاں پہ ہیں نا. بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر، جی وہ کینال کے منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں. اچھا جی، مخالفت کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسرا میں اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کے احتجاج ہیں. ایک ان لوگوں کے لیے ہمیں بڑا احترام ہے جو کینالز کی مخالفت اس سینس میں کر رہے ہیں کہ جی یہ بالکل نہیں بننے چاہیے اور فیکٹ فگر کے ساتھ، وہ ان کا بڑا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کینالز کی مخالفت کم کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی مخالفت زیادہ کر رہے ہیں، اور ان میں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ شامل ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو چیک کریں کہ یہاں پہ ادھر پوری مسلم لیگ لگی ہوئی ہے کینال کے سپورٹ میں. ظاہر ہے ابھی محترم بیرسٹر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، یہاں پہ جو ان کا صوبائی چیپٹر ہے اس کے بیانات کو ذرا سن لیں، اور پھر وہ کینال کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کوئی فیصلہ صحیح کر دیں، صدر مسلم لیگ کوئی فیصلہ صحیح کر دیں. بولے یہ پیپلز پارٹی نے جو ہے یہ ان کا قصور ہے. اچھا، اب اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے. ویسے مجھے پتا ہے کہ شاہ محمد شاہ صاحب جو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے صوبائی نائب صدر ہیں، انہوں نے تو خط بھی لکھا ہے نواز شریف صاحب کو جی کہ آپ کو بھی کھل کر یہ کینال کا جو پروجیکٹ ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. لیکن عمیر نیازی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پہ، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کی جو رائے ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو رائٹلی اور رانگلی اگر عمر کوٹ میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے عمر کوٹ میں، تو اس سے یہاں پہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟
نہیں دیکھیں، اگر مجھے اس کے ایگزیکٹ ڈیٹیلز پتہ نہیں، مگر وہ نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں ہم اگر کسی کو سپورٹ دے رہے ہوں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ ہم کسی بائی الیکشن ہے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو کریں. وہ تو ہماری آئیڈیالوجی ہمیں الاؤ نہیں کرتی. ہم کس طرح سے، اگر کوئی ووٹر ادھر دے رہا ہے وہ تو ان کا فیصلہ ہے انڈیویجولی، وہ اس طرح سے. جو ہمیں تو مطلب ہے ووٹ آنے سے، ووٹ آ رہے ہیں اگر مل رہے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں. مگر جہاں آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالوجی دونوں جماعتوں کی پولز اپارٹ ہے، نہ ان کے ساتھ اتحاد تو دور کی بات. ابھی تو بیٹھنا وہ جو ہے نا پاسبل نہیں ہے ان حالات میں اکٹھے. تو ناصر شاہ صاحب پھر یہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ اگر نون لیگ والے ہمیں ووٹ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ دے رہے ہیں، ہم نے تو نہیں نا ان کو ووٹ دیا، اور ہم تو ان دونوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ ابھی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی یہ مسلم لیگ نون والے پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دونوں طرف سے مار کھا رہی ہے. سر میں صرف ایک بات بھی کروں گا کہ پی ٹی آئی کو کہیں سے ووٹ ملے اس پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں. اگر فنڈ ملے چاہے وہ اسرائیل سے آئیں، انڈیا سے آئیں، امریکہ سے آئیں، اس پر بھی ان کو اعتراض نہیں ہوتا. تو اب اس فہرست میں اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اب مسلم لیگ نون بھی شامل ہو گئی ہے نا. میر صاحب اصل میں ان کو ووٹوں میں وہ بھی شامل نہیں. میں ناصر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اور اس کی تمام تر جتنی لیڈرشپ ہے اس کو دوسروں کی ووٹوں پہ اعتراض ہوتا ہے. اپنی جتنی شاید وہ چاہے ہوں یا نہ ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جتنی آ جائیں. تو لیکن دیگر پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، جے یو آئی ایف ہو یا ایم کیو ایم ہو یا دیگر کوئی جماعت ہو، تو ان کے جو ووٹ پڑتے ہیں اس سے ان کو بڑا ایشو ہوتا ہے اور بڑا ان کو مسئلہ ہوتا ہے. چلیں اب یہ معاملہ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری پاکستان کی سیاست دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی ہے اور غریب بھی ہے. غریب پتہ ہے کس معاملے میں ہے؟ اخلاقی اقدار کے حوالے سے بہت ہی غریب ہے. آپ برا نہ منائیے گا لیکن آپ تین بڑی پارٹیوں کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اور جو عمر کوٹ کا الیکشن ہے اس نے آپ تینوں پارٹیوں کی جو اخلاقی پوزیشن ہے اس کے بارے میں کافی سوالات پیدا کیے ہیں، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور میں یہ کہہ کے اجازت طلب کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا جی اس کو نظر انداز آ سکتا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، ہر جگہ پہ وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں جو زبان استعمال کرتی ہے وہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی، خواجہ آصف صاحب بھی. لیکن عمر کوٹ کے بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے طرف سے اگر سپورٹ کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو اور شکایت کر رہی ہے پیپلز پارٹی، تو ظاہری بات ہے پھر عمیر نیازی صاحب نے صحیح کہا نا کہ بھائی پھر جا کے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھو. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے ملکی مفاد میں اپوزیشن بینچوں پہ بھی نہیں بیٹھنا. تو یہ پھر ملکی مفاد ہے کیا؟ ایک ہم پورا پروگرام کریں گے کہ اس صورتحال میں جب کسی پولیٹیکل پارٹی کی اخلاقی پوزیشن کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر ملکی مفاد کیا ہوتا ہے. تو ذرا اس پہ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، اور اگلے پروگرام میں اس ملکی مفاد پہ بات کریں گے.